ألا لله الدين الخالص قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإما پس جب یأتینکم تمہارے پاس آئے منی ہدن میری طرف سے کوئی ہدایت فمن تبع ہدایا جس نے میری ہدایت کی پیروی کی. اب یہ ہدایت سے مراد کیا ہے؟ ہدایت سے پہلی مراد تو رسول ہیں، دوسری رسول جو کتاب لے کے آئے ہیں وہ ہے. جس نے میری ہدایت کی، تابعداری کی، پیروی کی، فلا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے. اور آگے فرمایا والذین کفروا، دوسری بات یہ سن لو کہ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہماری آیتوں کا انکار کیا، والذین کفروا جنہوں نے کفر کیا اور کذبوا بآیاتنا ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب النار ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ وہ اصحاب النار ہیں، وہ دوزخی لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون اور وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب یہاں انسان کو اللہ نے بے یار و مددگار چھوڑا نہیں ہے صاحب. پہلا انسان جو اس زمین پہ قدم رکھتا ہے وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے، پہلا انسان. تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کوئی بندہ دنیا کے اندر جاہل رہے اور خود کو لا علم رکھے اور وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ نے لا علم رکھا ہے یا اللہ نے مجھ تک ہدایت نہیں پہنچائی؟ اللہ نے جب اس زمین پر انسان کو اتارا تو پہلا انسان ہی ہدایت یافتہ اتارا. نبی سب سے پہلے اس دنیا پہ آیا ہی نبی ہے، یعنی یوں کہیے کہ میرے آپ کے آنے سے پہلے ہدایت اس زمین پہ آئی. نبی آئے ہیں تو نبی کا مطلب ہدایت زمین پہ اتری ہے. آدم علیہ الصلاۃ والسلام نور ہدایت لے کے اس زمین پہ آئے ہیں کہ قیامت تک کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے زمانے میں تو مجھے ہدایت نصیب نہیں ہوئی. آج کوئی کسی کافر کے گھر میں بھی پیدا ہوا نا، کل قیامت کے دن اعتراض نہیں کر سکتا. کیوں؟ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ان سے پوچھے گا. اور قرآن کے سوال کرنے کا انداز آپ دیکھیے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہم نے کان تمہیں تمہارے دیے ہیں، والبصر تمہاری آنکھیں تمہیں دی ہیں، والفؤاد تمہارا دل تمہیں دیا ہے، کل اولئک کان عنہ مسئولا ہم ان ساری چیزوں کے بارے میں تم سے سوال کریں. قیامت کے دن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تمہارا باپ تو کافر تھا تم کیسے مومن ہو گئے. نہیں، یہ سوال نہیں ہوگا کہ تمہارا باپ یہودی تھا تم کیسے. اور مسلمان بھی اگر قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور یہ کہے گا کہ یا اللہ دین کے حلال حرام کے بارے میں مجھے جتنا میرے باپ نے بتایا تھا میں نے تو اتنا ہی سیکھا ہے، مجھے تو زیادہ پتہ نہیں ہے. کوئی نہ مومن نہ کافر اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ سکے. اللہ کا معاملہ بڑا کلیئر ہے صاحب. میں سب سے بڑا اعتراض کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ میرے پاس تو ہدایت آئی نہیں تھی، کیسے میں یہ اعتراض کروں گا؟ یا اللہ میں نے رسول کو نہیں پایا. اللہ فرمائے گا رسول کی کتاب تو پائی تھی. اللہ مجھے کتاب میسر نہیں تھی. اللہ فرمائے گا روئے زمین کا کوئی انسان یہ جرت کر ہی نہیں سکتا کہ اتنا کہے کہ مجھے کتاب میسر نہیں تھی. دنیا کی ساری کتابیں تمہیں خرید کے پڑھنی پڑتی تھیں، واحد ایک میری کتاب تھی جو بغیر خریدے تم پڑھ سکتے تھے. بڑی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا صاحب اللہ کی طرف سے بڑی واضح اور بڑی کلیئر ہے. دنیا کا کوئی کافر ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی مومن مسلمان ہو، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ میرے پاس قرآن خریدنے کے پیسے نہیں تھے. ہر مسجد کے اندر اور اب تو گرجوں میں بھی لوگوں نے رکھ لی ہیں، کلیسوں کے اندر بھی آپ کو یہ کتاب مل جائے گی. اور آج کے زمانے میں جب گوگل پہ آپ لکھتے ہیں قرآن PDF تو آپ کو بالکل صحیح سلامت قرآن پاک کا ایک PDF نسخہ آپ مفت میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور 5 منٹ کے اندر کر سکتے ہیں. خوبصورت سے خوبصورت ترین دیدہ زیب رنگوں کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. دنیا کے اندر جتنی زبانوں میں ترجمے چھپے ہیں وہ ساری زبانوں کے ترجموں میں آپ کر سکتے ہیں. ایون اردو زبان کے 50 تراجم کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں.
دیکھیں قیامت کے دن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرے تک ہدایت کا ذریعہ نہیں پہنچا. اللہ فرمائے گا ذریعہ ایسا ہم نے ہر شے دنیا کے اندر کوئی بھی ایک چھوٹا سا 3-4 صفحوں کا رسالہ بھی تمہیں ہو سکتا ہے پیسوں سے خریدنا پڑتا ہو, لیکن قرآن کے معاملے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں خرید. جاؤ مسجدوں میں جاؤ, مفت پڑھیں یا جتنے مرضی پڑھو. اس لیے ہدایت آ گئی. میں نے آپ نے رسول کا زمانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر حضور کا زمانہ میں نے اور آپ نے نہیں پایا تو صاحب رسول جو کتاب لے کے آئے ہیں وہ من و ان میرے پاس موجود ہے. اس لیے میرے پاس اعتراض کی گنجائش کوئی نہیں. ہاں اس میں سے میں نے لیا کتنا ہے, میں حاصل کیا کر سکا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے پچھلے دنوں ایک رپورٹ دیکھی, ایک ٹک ٹاکر ہے, اس کے بارے میں یہ سنا کہ وہ ٹک ٹاک پہ نا کوئی کال چلاتا ہے تو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ایک وقت میں اس کی کال سننے کے لیے, یا اس کی جو وہ سامنے کیمرے کے سامنے آتا ہے کوئی ویڈیو وغیرہ بناتا ہے تو اس کے لیے پہلے 5-10 سیکنڈ کے اندر 70,000 آدمی آن لائن ہو جاتا ہے. یعنی یوں کہیے کہ 70,000 آدمی اس انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ بندہ کب آن لائن ہو. 70 سے 80,000 کا فگر یہ بہت ریئر ہے, یہ مطلب ہے کہ اس سے زیادہ ہوتا ہے. یہ میں نے بڑا محتاط اندازہ آپ کو بتایا ہے. 70-80 ہزار بندہ اس بندے کا انتظار کرتا ہے کہ کب وہ بندہ آن لائن ہو اور ہم اس کی باتیں سنیں. کل یا پرسوں کوئی رپورٹ آ رہی تھی کسی ٹی وی پہ, تو وہ رپورٹ میں نے سنی تو میں حیرت میں پڑ گیا. میں نے کہا ہم پورا ہفتہ اعلان کرتے ہیں درس قرآن ہوگا, درس قرآن ہوگا, درس قرآن ہوگا, تو یہی ملک ہے, یہی لوگ ہیں, میری بھی زبان اردو ہے, ان کی زبان بھی اردو ہے, اور کوئی زبان ہو, مطلب پنجابی زبان بھی اگر کہیں تو میں بول سکتا ہوں, میری مادری زبان ہے, مجھے اچھی طرح سے آتی ہے, ممکن ہے میں اردو سے زیادہ اچھی طرح سے بول سکوں. لیکن صاحب بات یہ ہے کہ ایک رائج زبان ہمارے ملک کی اردو ہے, اور ہر بچے کو سمجھ آتی ہے, ہر نوجوان کو سمجھ آتی ہے, ہر بوڑھے کو سمجھ آتی ہے. ہم کسی ڈھکی چھپی زبان میں گفتگو بھی نہیں کرتے. جمعے کا ایک مجمع عام ہوتا ہے جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ درس قرآن ہوگا, اتوار کو تشریف لائیے گا. ہم نے کسی کوئی غلط کتاب کا مشورہ تو نہیں دیا ہے, کوئی ایسی بات کا مشورہ جو اللہ رسول سے ہٹ کر ہو تو وہ تو نہیں دیا ہے. ہم نے کوئی ایسا مشورہ دیا ہو جس میں کوئی آپ سے کوئی آپ کی جان کا نذرانہ مانگا گیا ہو, ایسا مشورہ بھی نہیں دیا ہے. آپ سے وقت مانگا ہے آدھا پونا گھنٹہ, 30 منٹ 35 منٹ, ٹھیک ہے. لیکن صاحب حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن کے لیے وقت نکالنے والے لوگ کتنے ہیں اس ملک کے اندر, اور اسی ملک کے اندر 80,000 بندہ ایک بندے کی واہیات گفتگو سننے کے لیے ہر ٹائم اس کا انتظار کر رہے ہیں. تو قیامت والے دن کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ مجھے ہدایت نصیب نہیں ہوئی.